کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا رہتا تھا، کھیتوں کی مکمل پہرے داری کرتا رہتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا تھا اور اس کو کھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ دیتا تھا۔ کسان اور اس کی بیوی کا بڑی مشکل سے فصل میں گزر اوقات ہوتا تھا۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا اور وہ بے خیالی میں زمین کھودتا چلا جا رہا تھا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ تو اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا اور وہ بہت حیران ہوا۔ تو اس نے صندوق کھولا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ صندوق سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہو جائے، ورنہ وہ یہ خزانہ بھی زبردستی چھین لے گا۔ وہ خزانے کو چھپتے چھپاتے اپنے گھر میں لے آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں پر چھپائے۔ بیوی نے جواب دیا کہ ہم اس کو صحن میں چھپا دیتے ہیں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، میں پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا، اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا، میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور سونے اور ہیروں سے بھرا صندوق صحن سے نکالا اور گھر کے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ جنگل سے مچھلیاں پکڑیں گے، اور بولی کہ خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکل اور گاؤں کے مچھیروں سے بہت ساری تازی مچھلیاں خرید لایا۔ نے تندور میں لگی روٹیاں بھی خریدی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دیں اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دیں۔ یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب وہ سورج نکلا تو کسان نے اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا اور اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھیں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے مچھلیوں کو اپنی ٹوکریوں میں رکھ لیا۔ آگے جا کر دیکھا تو درختوں پر روٹیاں دیکھیں تو کسان سے کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسان نے کہا، یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ راز بھی نہیں رہا، ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس کے گھر کے صحن میں چھپا ہے۔ پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ پہلے اس نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو اپنے ہاں بلوایا۔ کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا، کیا یہ سچ ہے تمہیں ہیرات سے بھرا صندوق ملا ہے؟ کسان نے حیران کر کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہاری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا تو اس کا شوہر پاگل اسے کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے بولی، حضور جو کچھ میں نے بتایا وہ حقیقت ہے، یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن کی صبح کو جس دن ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کھودو اور خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں سے انہیں کوئی خزانہ نہیں ملا۔ سب وہ واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا سارا خزانہ بھی بچا لیا، اور پھر اس کے بعد کسان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔